ولیمے کے فنکشن سے فارغ ہو کر وہ اپنا آرام دہ سوٹ اٹھاتی واش روم میں نہانے کی غرض سے چلی گئی تھی۔ جب وہ پورے 15 منٹ کے بعد گرم پانی سے نہا کر باہر نکلی تو اس نے دیکھا آریان کپڑے تبدیل کر کے بیڈ کے ایک سائڈ پر لیٹا ہوا شاید نیند کی وادیوں میں کھو چکا تھا۔ ایک نظر اس پر ڈالتی اپنے بالوں کو خشک کر کے برش کرتی بیڈ کی جانب بڑھ گئی تھی۔ آج پہلی بار آریان پاشا اپنے کمرے میں سویا تھا، ورنہ جب سے نکاح ہوا تھا وہ ایک دن بھی اپنے کمرے میں نہیں آیا تھا۔ پھر صبح سے 7 بجے ایئرپورٹ بھی جانا تھا، اسی لیے وہ تھکا ہوا جلدی ہی سو گیا تھا۔ جبکہ ہانم اس کے دل نشین اور مغرور چہرے کو دیکھتی بیڈ کے ایک سائڈ پر لیٹ گئی، خود پر کمفرٹر لیتی وہ آریان کے جانب اپنا رخ کر گئی تھی جو بالکل سیدھا لیٹا ہوا تھا۔ اس کے چہرے کو اپنی نظروں کا مرکز بناتے اس کے دل کو کچھ ہوا۔ اس کا دل چاہا وہ آریان کے قریب جائے اور اس کے چہرے پر اپنی انگلیاں چلائے۔ نہ جانے کیوں آج اس کا دل آریان کے جانب مائل ہونے لگا۔ وہ پہلا مرد تھا جو اس کی دھڑکن کو کسی بھی وقت تیز کر دیتا تھا، جسے دیکھ کر ہانم کا مردہ دل جھک اٹھتا تھا، جس کو دیکھ کر اس کے جینے کو دل کرتا تھا، جو قطرہ قطرہ پیار بن کر اس کی روح میں فنا ہو رہا تھا۔ مگر ابھی ہانم کو اپنی محبت کا احساس نہیں ہوا تھا، وہ ابھی بھی انجان تھی۔ جھوٹی گیم میں وہ کب آریان کو اپنا دل دے بیٹھی یہ اسے پتہ نہیں چلا تھا۔ بہت سوچ و بچار کے بعد اسے اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ آریان کے قریب ہوئی۔ تھوڑا سا اس کے قریب ہوئی، وہ ٹکٹکی باندھے اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو حفظ کرنے لگی۔ 7 بجے ہی ہانم سے پہلے وہ اٹھ چکا تھا۔ خود کو اس کے قریب دیکھ کر وہ ایک دم سے طیش کا شکار ہوا، مگر اگلے ہی پل گھڑی پر نظر ڈالتے وہ فریش ہو کر اپنی چابیاں اٹھاتا سیدھا ایئرپورٹ کی جانب بڑھ گیا تھا۔ دوسری جانب باران خان زادہ جو رات کو اپنا دل توڑوانے کے بعد پوری رات سو نہیں سکا تھا اور اب تالیہ کا پیچھا کر رہا تھا۔ وقت پر آریان ایئرپورٹ پہنچ گیا۔ اس نے باران کو ایئرپورٹ پر دیکھا، جس کی نظریں دوڑ کر تالیہ پر تھی جو کسی کے انتظار میں وہاں کھڑی تھی۔ باران تو یہاں پر؟ وہ بھی اس وقت؟ آریان اسے دیکھ کر حیرانگی سے پوچھنے لگا۔ ہاں، وہ تالیہ کا پیچھا کر رہا تھا، اس لیے یہاں آیا ہوں۔ لیکن تو یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ تجھے پتہ ہے کہ ہم بائبل والا کیس دیکھ رہے ہیں، وہ آج پاکستان آ رہا ہے اور ہم شیور ہیں کہ کرائم لیڈی بھی اس کے ساتھ ملی ہے، بس اس کا چہرہ دیکھنے آیا ہوں۔ آخر پر آریان نے مزاحیہ کہا تھا، جبکہ پورے 5 منٹ کے بعد بائبل سامنے سے آتا دکھائی دیا۔ آریان اور باران نے دیکھا کہ وہ جتنا تصویر میں خوفناک لگتا تھا اس سے کہیں زیادہ وہ حقیقت میں تھا۔ ایک ہاتھ کے پورے بازو میں ٹیٹو بنوائے تھے، سی بیلس شرٹ پہنے ہوئے تھا، سانولی رنگت، سر پر چھوٹے چھوٹے بال، چہرے پر آنکھ کے پاس ایک چھوٹا سا سٹار ٹائپ کا ٹیٹو بنا تھا۔ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے تالیہ بھاگتی ہوئی آتی سیدھے اس کے مضبوط سینے کے ساتھ جا لگی تھی، جبکہ بائبل نے اس کے گرد اپنا ہثار تنگ کرتے خوش دلی سے اسے اپنے گلے سے لگایا تھا۔ یہ دیکھ کر باران اور آریان کا تو منہ ہی کھلا رہ گیا تھا، جبکہ حیرت کے ساتھ باران شدید طیش کا شکار ہوا تھا جو بڑے حق سے اس کے سینے کے ساتھ لگی تھی۔ باران شدید جلن کا شکار ہوا تھا، دل تو چاہ رہا تھا تالیہ کو کھینچ کر اپنے ساتھ لے جائے۔ یہ تو تالیہ ہے نا؟ یہ یہاں کیا کر رہی ہے بائبل کے ساتھ؟ آریان نے ایک نظر اس پر ڈالتے دوسری نظر باران پر ڈالی جو خود حق تک کھڑا تھا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ تالیہ کرائم لیڈی ہے؟ تالیہ ہی وہی لڑکی ہے جسے ہم تلاش کر رہے تھے؟ آریان کشمکش کا شکار ہوا تھا۔ نہیں، تالیہ کیسے کرائم لیڈی ہو سکتی ہے؟ میں مانتا ہوں وہ بہت خطرناک ہے، مگر وہ کرائم لیڈی نہیں ہو سکتی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ باران نے مسلسل اپنا سر نفی میں ہلایا تو آریان نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ باران، میں جانتا ہوں تو اس سے محبت کرتا ہے، تیرے لیے یہ تسلیم کرنا مشکل ہے، مگر اس کا بائبل کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ ان دونوں کی نظریں مسلسل تالیہ پر ٹکی تھی جو اب اس سے الگ ہوتی حال احوال دریافت کرنے لگی تھی۔ آریان، میں مانتا ہوں میں اس سے محبت کرتا ہوں، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے جو ہم دیکھ رہے ہوں وہ سچ نہ ہو۔ آریان کی طرف دیکھتا وہ اپنے آپے سے باہر ہوتے بولا تھا، اور آریان نے اس کی جانب رخ کرتے اسے بازو سے پکڑ کر متوجہ کیا۔ باران، پرسکون ہو جا، ایک طریقہ ہے میرے پاس۔ پرسوں جب میں نے کرائم لیڈی کو پکڑا تھا تو اس کے گردن پر کان کے قریب ایک خطرناک ٹیٹو تھا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تالیہ کرائم لیڈی نہیں ہے تو اس کی بیک گردن کا جائزہ لینا ہوگا۔ ایک تفتیشی نظر ان دونوں پر ڈالتے آریان نے تحمل سے بولتے باران کو ریلیکس ہونے کا کہا تو باران نے محض گہرا سانس لیا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن میں یقین سے کہہ سکتا ہوں وہ کرائم لیڈی نہیں ہے۔ باران نے پراعتماد لہجے میں پھر سے اپنی بات دہرائی تھی۔ باران، مجھے یقین ہے تم پر، تم ایک دفعہ چیک کر لینا، ہمارا شک کلیئر ہو جائے گا۔ ابھی جاتا ہوں۔ اس کے پاس کتنے مزے سے بائبل کے گلے لگی ہوئی تھی۔ تالیہ کی جانب دیکھتے وہ انتہائی جل کڑک کر بولا تو آریان اس کی جلسی پر ہلکا سا مسکرایا تھا۔ تو نے کل تالیہ کو پرپوز کیا تھا نا، پھر کیا بنا؟ آریان تشویش سے بولتا اپنے بالوں میں ہاتھ چلانے لگا۔ کیا بننا تھا؟ مقبرہ بنا کر چلی گئی میرا۔ میڈم کسی اور سے محبت کرتی ہے اور منگنی شدہ بھی ہے۔ باران نے خاصا چڑھ کر کہا تھا۔ رات کو اس نے خود کو ایک نئی ہمت دی تھی۔ اس نے اٹل ارادہ کیا تھا کچھ بھی ہو جائے تالیہ کو حاصل کر کے رہے گا۔ کیا بول رہا ہے؟ سچ میں اگر ایسا ہے تو پھر تیرا پتہ کٹ گیا۔ ایسے کیسے کٹ گیا؟ میں نے محبت کی ہے، کوئی مذاق نہیں کیا۔ اسے تو میں حاصل کر کے ہی رہوں گا۔
لیکن اس کا فیانسی کون ہے کچھ پتہ چلا؟ باران کا بس نہیں چل رہا تھا وہ 1 منٹ میں تالیہ کے پاس پہنچ کر اسے وہاں سے غائب کر دے۔ پتہ نہیں، لیکن مجھے ڈر ہے جو میں دیکھ رہا ہوں اور جو سوچ رہا ہوں کہیں وہی نہ ہو۔ بائبل اور تالیہ کو ایک ساتھ دیکھ کر اس نے اندازہ لگانا چاہا، کہیں یہ اس کا فیانسی ہی تو نہیں ہے؟ آریان کے ذہن میں کچھ ابھرتی بات اس کی زبان پر آئی تو باران نے ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچی تھی۔ اگر ایسا ہوا نا تو میں تالیہ سے اس کی محبت چھیننے میں 1 منٹ نہیں لگاؤں گا۔ ایک آخری بات کرتا وہ آریان کو پیچھے چھوڑے آگے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ بائبل جا چکا تھا، تالیہ افسردہ انداز میں کھڑی، نہ جانے کیا ہوا تھا اس کا چہرہ خوشی پر اس کے خوش چہرے پر اب اداسی چھا گئی تھی۔ تالیہ کے پاس پہنچ کر اس کے پشت پر کھڑے ہوتے وہ بھاری مردانہ آواز میں بولا۔ باران نے دیکھا اس نے بال کھلے چھوڑے تھے جس کی وجہ سے وہ اس کی گردن نہیں دیکھ سکا تھا۔ کون تھا وہ لڑکا؟ تھوڑا سا اس کے کان کے قریب جھٹکتے وہ غصے کے ملے جلے تاثرات میں بولا تو یکدم اس کی آواز پر تالیہ نے مڑ کر اس کو دیکھا۔ دفعتاً اسے یہاں دیکھ کر تالیہ نے اپنی آنکھیں سکیڑی تھی۔ تم میرا پیچھا کر رہے ہو؟ تیکھی نظروں سے وہ اسے گھورتی بولی اور اگلے ہی لمحے اپنی اداسی بھرے چہرے پر سنجیدگی لے آئے۔ سوال پہلے میں نے کیا تھا۔ تالیہ کے ایبرو اچکانے پر اس کے دیکھنے پر وہ روحانسا ہو کر بولا اور اس کے قریب ہوا۔ لیکن جواب پہلے مجھے چاہیے۔ اس کے بولنے کے فوراً بعد وہ ترکی بترکی بولی تھی۔ میں پوچھ رہا ہوں کون تھا وہ لڑکا؟ جواباً غصے کا مظاہرہ کرتے وہ تیز آواز میں دھاڑا تو آس پاس لوگوں نے گزرتے ہوئے سے دیکھا تھا۔ چلاؤ نہیں مجھ پر۔ تم بتا رہی ہو یا نہیں؟ باران نے پوری قوت سے اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ تم ہوتے کون ہو مجھ سے پوچھنے والے؟ کیوں بتاؤں میں تمہیں؟ خود کو اس کی گرفت سے چھڑواتی ہوئی وہ اچھلی تھی۔ تالیہ مجھے غصہ مت دلاؤ ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ غضبناک لہجے میں بولتا وہ جلدی ہی اپنے غصے پر قابو پانے لگا کیونکہ وہ جانتا تھا وہ جتنا غصہ کرے گا تالیہ اتنا ہی بگڑے گی۔ چلو شاباش، جلدی سے بتاؤ کون تھا وہ؟ کیا رشتہ تھا تمہارا اس کے ساتھ؟ اس کے بازو پر گرفت ڈھیلی کرتے وہ بغیر کسی کا لحاظ کے سے کھینچ کر خود کے قریب کر گیا تھا۔ فیانسی ہے وہ میرا، سن لیا تم نے؟ اب چھوڑو مجھے۔ ایک ہی جست میں اپنے بازو سے اس کے ہاتھ پیچھے کرتی وہ کافی فاصلے اختیار کر گئی تھی جبکہ مقابل کھڑے باران خانزادہ کے جسم میں ایک ٹرانس کی کیفیت میں کرنٹ لگا تھا۔ وہ اس کی فیانسی تھی، اس شخص کی جس سے محبت کرتی تھی ڈرگس سمگلر تھا جس کا ہر غیر قانونی دھندے میں ہاتھ تھا۔ کیا تالیہ نہیں جانتی تھی یا جان کر بھی انجان بن رہی تھی؟ دوبارہ کبھی مجھے اس شخص کے آس پاس بھی نظر نہ ہو، سن لیا تم نے؟ وہ فیانسی ہے میرا، بہت جلد میں اس سے شادی کرنے والی ہوں۔ تم یہ روب جمانا بند کرو مجھ پر۔ تندہی سے اسے دیکھتی وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولی تو اسی وقت تالیہ کے موبائل پر حانم کی کال آنے لگی جسے پریس کرتے وہ باران کو سہولت سے نظر انداز کرتے وہاں سے نکل گئی تو باران اس کے تیور دیکھتا وہاں سے چل کر اپنی گاڑی میں جا بیٹھا۔ تالیہ 2 سال پہلے بائبل سے ملی تھی جن کی ملاقات نے ان دونوں کو پہلی نظر کے پیار میں گرفتار کر لیا۔ پہلے تو وہ اس کے ساتھ بہت صحیح رہتا تھا، پھر انہوں نے اپنی محبت کو آگے بڑھانے کے لیے منگنی بھی کر لی، مگر اس کے بعد بائبل کا رویہ اس کے ساتھ مزید بگڑنے لگا۔ وہ اس سے محبت کا اظہار تو کرتا تھا مگر اس کی عزت نہیں کرتا تھا، اسے وہ مقام نہیں دیتا تھا جو ایک عورت کو چاہیے ہوتا ہے۔ مگر تالیہ اس کی محبت میں اس قدر ڈوب چکی تھی کہ اسے بس اس کا ساتھ چاہیے تھا، لیکن وہ پھر اسے چھوڑ کر بینکاک چلا گیا۔ بس پھر سے ہی تالیہ نے اس کی یادوں سے نکلنے کے لیے خود کو نشے کی لت لگا لی۔ وہ رشتہ توڑ کر نہیں گیا تھا اور تالیہ کے جینے کے لیے یہی ایک وجہ کافی تھی۔ وہ کب سے اس کا انتظار کر رہی تھی، جو اب پاکستان آیا بھی تھا تو اسے پھر سے اداس کر گیا تھا۔ حانم کی آج کھیر پکائی کی رسم تھی، اسی لیے آریان کے پیرنٹس نے زیام اور نورے کو بھی انوائٹ کیا تھا۔ تیار ہو کر گیراج پر کھڑی وہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ زیام کو شاید کوئی امپورٹنٹ کال آ گئی تھی، اسی لیے وہ داخلی دروازے پر کھڑا بات کرنے لگا۔ گاڑی کے پاس کھڑی وہ ارشمان کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی۔ بولو مما۔ نورے نے ایشی کو پیار سے دیکھا تو جواباً اس کے پیچھے پیچھے بول رہا تھا، مما ایشی دیکھو گاڑی، مما بم بم۔ ایشی جوش سے بولا تو مسکرائی تھی کیونکہ ایشی گاڑی کو بم بم بولتا تھا۔ اتنی ہی دیر میں زیام شاہ موبائل میں کچھ ٹائپ کرتا اس کے پاس آیا۔ یکایک ایشی جوش سے اس کے پاس جانے کے لیے بڑھا تھا۔ مما بابا۔ زیام کی جانب دیکھتا وہ میٹھی آواز میں بولا تو زیام نے اسے اپنے سکھائے لفظوں پر ایشی کو پیار سے دیکھا۔ نو ایشی۔ نورے نے صاف لفظوں میں اسے بابا بولنے سے منع کیا۔ مما جے بابا، مما یہ بابا۔ کچھ دنوں میں ہی ایشی اس کے ساتھ کافی فرینک ہو چکا تھا، اسے بابا بولنا بھی زیام نے ہی سکھایا تھا۔ چلے زیام، حانم انتظار کر رہی ہوگی، پھر راستے سے حانم کے لیے بکے بھی لینا ہے۔ ایشی کو اس طرح سے بابا بولنے پر نورے کو اپنے دل میں کچھ ہوتا محسوس ہوا۔ جب وہ عجلت میں بولتی ہوئی جلدی سے گاڑی کا ڈور کھولنے لگی۔ جو حکم سرکار۔ اپنے سر کو خم دیتا گاڑی کو وہ فرنٹ سیٹ پر سنبھالتا مسکرا کر وہ فرنٹ سیٹ سنبھالتا گاڑی کو باہر کی جانب نکالنے لگا۔ گھر داخل ہوتے آریان اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا جب اسے کچن سے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ آواز کے تعاقب میں وہ کچن کا رخ کر گیا تھا۔ دفعتاً اس نے دیکھا حانم سو سو کرتی
دوپٹے سے اپنے آنسو صاف کرتی رونے کا شغل منانے جا رہی تھی۔ پہلے پرسکون سی وہ کچن میں کھڑی تھی، مگر جیسے ہی اس نے آریان کو دیکھا اسی وقت وہ سوسو کرتی اشک بہانے لگی۔ کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ اس کے پاس جاتے آریان نے ہانم کے شانے پر ہاتھ رکھا تو بیک وقت ہانم نے مڑ کر آریان کو دیکھا۔ مجھے کھانا بنانا نہیں آتا، پہلے وہ ہچکچائی، پھر اگلے ہی پل اپنا مسئلہ شیئر کر گئی تھی۔ تو مت بناؤ تم۔ اب کی بار اس کے رونے میں مزید اضافہ ہو گیا۔ کچن میں اور کوئی نہیں تھا، صرف وہ اکیلی ہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے آج میری رسم ہے، ماما نے بولا ہے میں نے کھیر بنانی ہے، لیکن مجھے نہیں بنانی آتی۔ اگر سب کو پتہ چل گیا دلہن کو کھانا بنانا نہیں آتا تو سب کیا سوچیں گے؟ معصومیت کا لبادہ اوڑھتی وہ اپنے چہرے پر بہتے آنسو ہتھیلی سے رگڑنے لگی، جو مزید رفتار پکڑ چکے تھے۔ اسے اس طرح روتے دیکھ کر آریان نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے دلاسا دینا چاہا۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں بنا دیتا ہوں۔ آریان نے اس کی بھیگی آنکھوں میں دیکھتے منٹ میں حل نکالا تو ہانم نے چونک کر اسے دیکھا۔ آپ کو کھانا بنانا آتا ہے؟ آپ کھیر بنا لیں گے؟ یکدم رونا دھونا بھول کر وہ اس کی جانب متوجہ ہوئی، جو فارمل انداز میں اپنا سر اس بات میں ہلا گیا تھا۔ ہاں میں بنا دوں گا، تم مجھے چیزیں پکڑا دو۔ اس کے یوں نارمل انداز میں حامی بھرنے پر وہ ایک دم سے خوش ہوتی اچھلی تھی۔ اچھا مجھے بتائیں کہ میں کیا پکڑاؤں آپ کو؟ اس نے دیکھا آریان جلدی سے دودھ نکال کر لاتا ایک الگ برتن میں ڈالنے لگا۔ کھانا بنانا تو آریان پاشا کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا، ولا میں اکثر ہی وہی کھانا بنایا کرتا تھا۔ تو مجھے اب چینی پکڑاؤ۔ کیبن سے کھیر کا ڈبہ نکالتے وہ ساری چیزیں اکٹھی کر کے رکھنے لگا۔ یکایک اس کے کہنے پر ہانم نے چینی کا ڈبہ اسے پکڑایا تھا۔ ہانم یہ چینی نہیں نمک ہے۔ ڈبہ اس کے ہاتھ سے لیتا وہ غور سے دیکھتے بولا۔ اب وہ اتنی بھی ناسمجھ نہیں تھی جو چینی اور نمک کے فرق کو نہ جانتی ہو، بلکہ اس نے جان کر اس کو چینی کا ڈبہ پکڑایا تھا۔ دونوں ڈبے میں ہی ایک جیسے ہیں، مجھے کیا پتا اس میں چینی ہے؟ تو اللہ نے آنکھیں کس لیے دی ہیں؟ دیکھو اور چینی کا ڈبہ پکڑاؤ جلدی سے۔ اس کی ایک نظر کچن کے دروازے پر اور دوسری نظر کھیر بنانے پر تھی۔ اب دودھ کو ڈالے وہ اس کی ایک نظر کچن کے دروازے اور دوسری نظر کھیر بنانے پر تھی۔ اب دودھ کو ڈالے وہ چمچ گھمانے لگا اور ہانم اسے کھیر بناتے دیکھنے لگی۔ آریان جلدی جلدی میوہ جات اندر ڈال رہا تھا۔ دفتن اس کا ہاتھ اچانک سے گرم برتن کو چھوا تو ایک ٹرانس میں اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کو کھینچتے پل میں سرخ ہوتی انگلی کو دیکھا۔ یہاں دکھائیں مجھے۔ ایک پل کے لیے آریان کے چہرے پر آتا درد ہانم کو ٹھٹکنے پر مجبور کر گیا تھا۔ آریان کو تھوڑی سی تکلیف میں دیکھ کر اچانک سے اس کے پورے وجود میں درد بھری لہر ابھری۔ فوراً سے اس کے ہاتھ کو پکڑتے وہ دیکھنے لگی تو آریان نے اسے اپنے لیے فکرمند ہوتے دیکھا۔ ہانم چھوڑو، کچھ نہیں ہوا۔ آریان نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑوانا چاہا، لیکن ہانم نے اپنی گرفت مضبوط کی۔ دیکھنے دے مجھے، جل گیا نا؟ دھیان سے کوئی کام نہیں آتا آپ سے؟ نہ جانے کیوں چوٹ آریان کو لگی تھی اور درد ہانم کو ہوا تھا، جسے اس نے اچھے سے محسوس بھی کیا تھا۔ پھر اگلے ہی لمحے وہ پھونک اس کے ہاتھ پر مارنے لگی۔ جب اس وقت آریان پاشا نے اسے شیف کے ساتھ لگاتے اس کے دونوں اطراف میں ہاتھ رکھتے اس پر گھیرا تنگ کیا تھا۔ میرے قریب آنے کے بہانے ڈھونڈ رہی ہو نا؟ اس کے متفکر چہرے کو دیکھتے وہ ہنوز انداز میں بولا۔ نہیں آریان، آپ کو لگی ہے، مجھے دیکھنے دیں۔ سچائی سے بولتی ہانم اس کے ہاتھ کو دیکھنے لگی۔ دفتن آریان نے اسے مزید تنگ کرنے کے لیے اس کے تھوڑے سے قریب ہوا کہ ہانم سپاٹ انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ ایک نظر برنر پر موجود کھیر کو دیکھتے وہ اگلے ہی پل ہانم کے چہرے کا فوکس لینے لگا۔ اس کے عجیب و غریب انداز کو دیکھتی ہانم سوچنے لگی کہ آخر وہ کیا کرنے لگا تھا۔ جب وہ بے حد اس کے قریب ہوا تو ہانم نے اسی وقت اپنی آنکھیں بند کر لی، جبکہ آریان اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اوپر والے کیبن پر مکسی پکڑتے ہی اس سے دور ہوا تھا۔ آریان نے دیکھا کہ اس نے زور سے اپنی آنکھیں میچی ہوئی تھی۔ جب وہ مسکراتا وہ اس سے دور ہوا اور آنچ کو کم کرنے لگا تو ہانم نے اپنی تھوڑی تھوڑی آنکھیں کھول کر دیکھا کہ اب آریان اس کے سامنے نہیں تھا۔ بے اختیار ہانم کو اچانک سے شرمندگی نے آن گھیرا تھا۔ بہت ہی مزیدار کھیر بنائی ہے ہانم۔ پاشا صاحب نے دل کھول کر ہانم کی تعریف کی، جو اب خوشی سے مسکرائی تھی۔ پاشا صاحب کے کچھ رشتہ دار یہاں ہی تھے، آریان کی کزن اروزہ بھی یہیں تھی۔ باران بھی آ گیا تھا اور زایام اور نورے بھی۔ ہر بار کی دفعہ آج بھی جو لیٹ تھی وہ تالیہ تھی، وہ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ سب نے دل کھول کر اس کی تعریف کی، جو سب کی تعریف وصول کرتی اب آریان کی جانب کھیر بڑھا گئی تھی۔ واقعی ہانم بہت مزے کی کھیر بنی ہے، تمہارے ہاتھوں میں واقعی جادو ہے۔ ماما نے بھی اس کی تعریف کی تو اس نے آریان کی جانب دیکھا، جو تحمل سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ہانم بیٹا یہاں آؤ۔ پاشا صاحب نے اسے اپنے پاس بلایا تو وہ چلتی ہوئی ان کے پاس آئی۔ یہ لو بچے، تمہارا انعام۔ پاشا صاحب نے اسے موٹی نوٹوں کی گدی اس کے سامنے بڑھائی تو اتنے پیسوں کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ایک دم سے چمک آئی تھی۔ بابا اس کی کیا ضرورت ہے؟ دل تو چاہ رہا تھا جلدی سے پکڑ لے، مگر محض ایک دفعہ ہچکچانا ضروری تھا۔ بیٹا رکھو، تمہارا انعام ہے یہ۔ پاشا صاحب نے نوٹوں کی گڈی اس کی ہاتھ میں پکڑائی تو وہ مشکوک انداز میں ان کا شکریہ ادا کرنے لگی۔ بیک وقت تالیہ نے ہال میں انٹری ماری۔ یکدم سب نے اس کی جانب دیکھا جو بڑے ٹھاٹ باٹ انداز میں چلتی ہوئی آ رہی تھی۔
اروزہ کی اٹھتی نگاہ تالیہ پر تھی جو ایک ہی نظر میں اسے امپریس کر گئی تھی۔ ٹائٹ جینز پر کھلی ٹاپ پہنے، پیروں میں ہائی ہیلز پہنے، بالوں کی ٹیل پونی بنائے وہ اروزہ کو کوئی ماڈل دکھائی دے رہی تھی۔ اس کا انداز ہی اتنا پروفیشنل تھا۔ خانم کو ملتی، اس کے لیے لایا گفٹ اسے دیتی، وہ باقی سب سے بھی ملی تھی۔ میٹھی چیزیں اسے پسند نہیں تھی، اس لیے اس نے کھیر نہیں کھائی تھی، اور اب وہ سب کو لان میں کرسیوں میں بیٹھے خوشگبیوں میں مصروف تھے۔ خانم یہ خربوزہ ہے، میرا مطلب اروزہ ہے۔ آریان کی فیورٹ کزن اروزہ کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھا زیام خانم کی بار بار اروزہ پر جاتی نظر پر اسے دیکھ کر بولا تو باران اور آریان دونوں نے ایک ساتھ کہکہ لگایا۔ دفعتاً اروزہ نے تیکھی نظروں سے زیام کو گھورا تھا۔ لان میں صرف ایک وہی لوگ بیٹھے تھے، خانم کے ساتھ آریان، پھر اس کے ساتھ اروزہ، پھر زیام اور نورے، پھر نورے کے ساتھ تالیہ اور باران۔ گول شیپ میں دائرے بنائے بیٹھے تھے اور آریان کے لائق کافی کو انجوائے کر رہے تھے۔ زیام، مجھ پر دھیان دینے سے زیادہ اپنی وائف پر دھیان دو، اروزہ زچ ہو کر بولی تو اس بار زیام ہنسا تھا۔ تم فکر مت کرو، میری پہلی نظر اسی پر ہے۔ زیام نے پیار سے نورے کو دیکھا جو الجھن کا شکار ہوئی۔ افکار میں ڈوبی نورے نہ جانے کیا سوچ رہی تھی اور کرسی سے نیچے لٹکائی اپنی ٹانگوں کو وہ ہلائے جا رہی تھی۔ نورے، کیوں اپنی ٹانگیں ہلا ہلا کر زیام کو جھولے دے رہی ہو؟ نورے کی جانب دیکھتے باران نے شرارت بھرے لہجے میں کہا تو نورے باران کی بات پر ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی، بلکہ سبھی اسے ناسمجھی سے دیکھنے لگے۔ بھلا اس کی اس بات کا کیا مطلب ہوا؟ زیام تو اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، پھر اسے جھولے کیسے ملیں گے؟ میری مما کہتی ہیں ٹانگیں ہلانے سے شیطان کو جھولے ملتے ہیں۔ انتہائی سنجیدہ لہجے میں بولتا وہ آریان کو ایک چھپر پھاڑ کہکہ لگانے پر مجبور کر گیا تھا، جبکہ اس کی بات نے سب کے چہرے کھل کر کھلا دیے تھے، سوائے زیام کے جو غصے سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ تجھے میں شیطان لگتا ہوں؟ زیام نے زہر خندق لہجے سے اسے دیکھا تو باران نے بھی اب ایک زبردست کہکہ لگایا تھا۔ تجھے اروزہ خربوزہ لگتی ہے، میں نے بس اس کا بدلہ لیا۔ باران نے لاپرواہی سے شانے اچکائے اور ایک نظر تالیہ پر ڈالی جو اس کے ساتھ بیٹھی مسلسل موبائل میں مصروف تھی، اور آریان شکی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اچھا سنو، تم دونوں کل سے میں اور خانم ویلا میں شفٹ ہو رہے ہیں۔ آریان نے زیام اور باران کو مخاطب کیا۔ ٹھیک ہے، بھابھی کو لے کر آجا، ہم استقبال کے لیے تیار ہیں۔ زیام نے اپنے سر کو جنشی دیتے محبت پوش لہجے میں کہا تو خانم نے پیار سے نورے کو دیکھا جو تھوڑا پرسکون ہوئی تھی، کیونکہ زیام نے ہی انہیں بولا تھا کہ ویلا آنے کے لیے۔ میڈ وہ لوگ رکھ نہیں سکتے تھے اور خانم کے آ جانے سے نورے کو بھی کمپنی مل جاتی، جس پر آریان کے پیرنٹس نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ خانم، اچھا اب میں چلتی ہوں، کچھ ضروری کام ہے۔ موبائل کو بیگ میں ڈالتی وہ کرسی چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ خانم کو ملنے کے بعد نورے سے ملتی وہ سی آف کرتی باہر آ گئی۔ بیک وقت باران بھی ایکسکیوز کرتا اس کے پیچھے گیا تھا۔ مین گیٹ عبور کرتی وہ اپنی گاڑی کی جانب بڑھی تھی جب اسی بار باران خان زادہ ایک ہی جست میں اس کے سامنے آتا، تھوڑا سا نیچے جھک کر اس کی ٹانگوں کو پکڑتا، اسے ایک جھٹکے میں اپنے کندھے پر ڈالتا، اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا تھا۔ بہرحال یہ کیا طریقہ ہے؟ نیچے اتارو مجھے۔ تالیہ مچلتی ہوئی خود کو جھڑوانے کے جدوجہد میں تھی، مگر باران خان زادہ سنجیدگی سے اسے اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا، دروازہ زور سے بند کرتا خود فرنٹ سیٹ پر آ کر سنبھال گیا تھا۔ بغیر تالیہ کے کوئی بات سنے، وہ سپاٹ انداز میں گاڑی کو زن سے بگاتا ویلا کی جانب لے آیا تھا۔ 15 منٹ کا سفر اس نے 5 منٹ میں طے کیا تھا۔ اس دوران اس نے تالیہ کی کسی بھی بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ وہ چلاتی رہ گئی مگر باران نے توجہ دینا ضروری نہیں سمجھا۔ ویلا کے سامنے گاڑی روکتے فرنٹ سیٹ چھوڑتے وہ تالیہ کی جانب بڑھا تھا، اسے بازو سے کھینچتے باہر نکالنے لگا۔ باران، کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ کہاں لے آئے ہو؟ اس بار تالیہ کا غصہ آسمانوں کو چھو رہا تھا، مگر باران کے تاثرات دیکھ کر وہ گھبرا بھی گئی تھی، جو اب چہرے پر خطرناک حد تک تاثرات بکھیر گیا تھا۔ اس کا بازو پکڑ کر چلتا وہ اندر کی جانب بڑھ گیا اور تالیہ بس احتجاج کرتی رہ گئی۔ اپنے کمرے میں انٹر ہوتے اس نے دیوار کو 2 دفعہ ہاتھ مارا تو دیوار خود بخود کھلتی چلی گئی۔ بالکل اسی انداز میں تالیہ کی آنکھیں بھی پھیلی تھی اور اس نے دیکھا اندر بھی کوئی ایک خفیہ کمرہ تھا جو تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ باران اسے اندر لے آیا، پھر وہ تاریکی کمرے کو دیکھ رہی تھی جب ہر طرف روشنی بکھر گئی۔ روشنی مچلنے کی دیر تھی، اس بار تالیہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، منہ تھوڑا سا کھل گیا، چہرہ پوری طرح حیرانگی میں غرق ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں جو دیکھ رہی تھی وہ سچ تھا۔ تالیہ نے دیکھا کمرے کے چاروں اطراف میں اسی کی تصاویر لگی تھی، کچھ تصاویر اوریجنل تھی تو کچھ اس نے ویڈیو کال سے اس کے اسکرین شاٹ لے رکھے تھے۔ اس کی ایک ایک تصویر اس کمرے میں موجود تھی جسے دیکھ کر وہ حیرت کے سمندر میں ڈوبتی جا رہی تھی۔ میری تصویریں تمہارے پاس کیسے آئی؟ کون ہو تم باران خان زادہ؟ کیسے جانتے ہو تم مجھے؟ کمرے میں گھومتی وہ جتنا حیران ہو رہی تھی اتنا کم تھا۔ تم جاننا چاہتی ہو میں کون ہوں؟ تو پھر سنو، اسے بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کرتا باران کرخت لہجے میں بولا تو تالیہ کو ایک دم سے اس سے خوف آیا، جس کی آنکھوں میں خون سا تہر رہا تھا۔ میں میجر باران خان زادہ ہوں، ISI کا ایک اعلیٰ ایجنٹ، میں نیشنل ٹیم کے لیے کام کرتا ہوں، بھاری آواز میں بولتا وہ تالیہ کے لیے
بھاری آواز میں بولتا وہ تالیہ کے لیے ہکا بکا چہرے کو دیکھنے لگا۔ میں نے ویڈیو کال ٹریس کرتے پہلی دفعہ تمہیں دیکھا، بس اس دن سے لے کر آج تک میجر باران خانزادہ تمہارے عشق میں گرفتار ہو گیا۔ تالیہ کا ذہن الجھ رہا تھا، اس کا دماغ یکدم سے معاف ہوا، حیرانگی مزید پھیل گئی تھی۔ لیکن تم تو بزنس مین ہو نا؟ تالیہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، آخر وہ کیا کہنا چاہتا تھا۔ میں بزنس مین نہیں، ایجنٹ ہوں۔ تمہیں حاصل کرنے کے لیے میں بزنس مین بن کر تمہارے سامنے آیا تاکہ تمہیں اپنی محبت کا احساس دلا سکوں۔ باران دھاڑتے ہوئے اس پر اپنی حقیقت آبشار کر رہا تھا اور تالیہ کے ذہن میں بس اب ایک ہی سین گھومنے لگا، تم میرے ساتھ گیم کھیل رہے تھے۔ تالیہ کی آواز ڈوب رہی تھی، باران اس کا ہاتھ چھوڑتا اس کے ارد گرد چکر لگانے لگا۔ نہیں، گیم نہیں تھی، بلکہ میرا جنون تھا جو تمہارے لیے بڑھتا جا رہا تھا۔ تالیہ کو محسوس ہوا جیسے باران کا لہجہ ٹوٹ رہا ہے۔ دوسری جانب باران نے اس کی پشت پر ہاتھ اس کے کان کے قریب وہ نشان دیکھنا چاہا جو آریان نے کہا تھا۔ تالیہ نے پونی ٹیل کر رکھی تھی جس کی وجہ سے اس کی گردن واضح دکھائی دے رہی تھی، جسے دیکھ کر اب باران کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئی۔ اس نے دیکھا تالیہ کے گردن پر کان کے پاس سیم ویسا ہی نشان تھا جیسے آریان بتا رہا تھا۔ تالیہ، میں تم سے محبت کرتا ہوں اور چاہتا ہوں تم بھی مجھ سے محبت کرو، اس کے کان کے قریب جھکتے باران نے سرگوشی نما کہا، اور اسی لمحے اس نے جلدی سے اپنا موبائل نکال کر اس کے نشان کی تصویر اپنے موبائل میں اتاری۔ باران، تم جانتے ہو میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں۔ تالیہ ایک بار پھر سے باران کا دل چکنا چور کر گئی تھی، لیکن باران کے تاثرات کافی حد تک سخت ہو گئے۔ تالیہ کی گردن پر وہ ٹیٹو نما نشان دیکھ کر اس کا دماغ گھوم گیا تھا۔ تالیہ، چلی جاؤ۔ اپنے بالوں میں انگلیاں پھیلاتے اس نے ایک لمبی سانس ہوا میں تحلیل کی، جبکہ تالیہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا۔ خود ہی تو وہ اسے لایا تھا اور اب جانے کو بول رہا تھا۔ سنائی نہیں دیا؟ چلی جاؤں یہاں سے۔ تالیہ کو اپنی جگہ پر جمال دیکھ کر وہ چیختے ہوئے گرایا تو اچانک سے اس کی دھاڑ پر تالیہ کے جسم میں حرکت ہوئی تھی۔ پھر غصے سے ایک نظر باران کو دیکھتی وہ کچھ منہ میں بڑبڑاتی اسی وقت وہاں سے دندناتی نکل گئی تھی۔ کچھ وقت کے بعد زیام اور آریان اپنی اپنی بیویوں کے ہمراہ ولا آ گئے۔ نورے فی الحال ہانم کو اپنے کمرے میں لے گئی تھی تاکہ آریان اپنے کمرے کو صحیح کر لے۔ اس کی کچھ خاص چیزیں تھی کمرے میں، وہ نہیں چاہتا تھا کہ ہانم کی نظر ان پر پڑے۔ زیام اور آریان حال میں کھڑے تھے جبکہ باران روحان سا چہرہ لیے ان کے پاس آیا تھا۔ آریان، یہ دیکھ۔ باران نے اپنا موبائل ان کے آگے کر کے آریان کے سامنے کیا۔ یکایک آریان نے اچانک سے چونک کر سکرین کو دیکھا۔ تصویر میں بھی سیم وہی ٹیٹو تھا جو اس دن اس نے کرائم لیڈی کی گردن پر دیکھا تھا۔ باران، یہ تو سیم وہی ٹیٹو ہے، آریان نے پر اعتماد لہجے میں کہا تو زیام نے بھی آگے بڑھ کر سکرین کو دیکھا۔ ہاں، تالی کی گردن پر کان کے پاس یہ ٹیٹو نظر آیا مجھے، اسی لیے میں نے تصویر کھینچ لی، باران نے سرگوشی نما آواز میں کہا تو آریان نے ہنوز انداز میں اسے دیکھا تھا۔ اس کا مطلب تالیہ ہی کرائم لیڈی ہے؟ تصویر کو دیکھنے کے بعد آریان نتیجے پر پہنچا، مگر باران کے دل کو ایک ٹھیس سی اٹھی تھی۔ او، سیم یہی ٹیٹو میں نے نورے کی گردن پر بھی دیکھا تھا۔ یاد آنے پر زیام نے بولتے ہوئے ان دونوں کی توجہ کھینچی، جو اب حق تک چہرے سے زیام کو دیکھنے لگے تھے۔ اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ باران نے ایبرو چکا کر زیام کو دیکھا۔ آریان نے اس کے ہاتھ سے موبائل پکڑ کر زوم کر اس ٹیٹو کو گورا جو دیکھنے سے کافی خطرناک معلوم ہو رہا تھا۔ زیام غور سے دیکھ، سیم یہی ٹیٹو تھا؟ ہاں یار، وہ فرینڈ ہیں دونوں، کبھی بنوایا ہوگا اکٹھے، اس میں حیران ہونے والی کیا بات ہے؟ زیام نے لاپرواہ انداز میں کہا تو آریان نے اپنی پیشانی کو مسلا تھا۔ آخر چل کیا رہا ہے؟ ان دونوں کے پاس سیم ٹیٹو ہے، مگر نور اتنی معصوم ہے، اس پر شک نہیں ہو سکتا۔ آریان کو کچھ سمجھ نہیں آیا تھا اب آگے کیا کرنا ہے۔ اس نے مزید اپنے ذہن پر زور دیا، جبکہ اب کی بار باران نے اسے تیکھی نظروں سے دیکھا تھا۔ پھر تو تالیہ پر شک کر رہا ہے۔ باران کو اچھا نہیں لگا تھا آریان کا بار بار تالیہ پر شک کرنا۔ نہیں باران، تو سمجھنے کی کوشش کر، میں بس بات کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں، آریان نے آرام سے کہا اور اپنا اگلا حکم صادر کیا۔ باران، جو تو نے تالیہ کے لاکٹ میں فٹ کرنے کے لیے کیمرہ بنایا تھا وہ آج ہی رات کو ایک اور بنائے گا، پھر وہ کیمرہ ہمیں اصل چہرے تک پہنچائے گا۔ غیر مروّع نقطے تک نظریں ٹکائے آریان نے پرسوچ انداز میں کہا تو باران نے محض اپنے سر کو خم دیا تھا۔ اور زیام، تو کوئی بھی بہانہ بنا کر نورے کو یہ بول کہ وہ تالیہ کو بھی ولا میں ہی لائے، جس وجہ سے ہم تالیہ پر پوری نظر رکھ سکیں گے۔ آریان نے پختہ لہجے میں حکمیہ کہتے ہوئے اپنے ذہن میں ایک زبردست پلان کو تشکیل دی تھی، لیکن میں ایسا کیا بولوں اسے؟ زیام شاہ نے اچکائے الجھن کا شکار ہوا تھا۔ کچھ بھی بول لینا، مگر تالیہ کل تک ولا میں ہو۔ ان دونوں کو ایک کڑی ذمہ داری دیتا، وہ خود اپنے قدم باہر کی جانب بڑھا گیا تھا۔ اسے ایک آپریشن پر جانا تھا جس پر کرنل انکل اس کا انتظار کر رہے تھے۔ تھکا ہارا وہ لیٹ ہی گھر واپس آیا تھا جب اس نے سیدھا رخ اپنے کمرے کے جانب کیا۔ لائٹ آن کی، مطلب کہ ہانم ابھی جاگ رہی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے اس نے دیکھا ہانم کتاب ہاتھ میں پکڑے شاید اس کا مطالعہ کر رہی تھی۔
یہ کتاب بھی اس نے آریان کے بک ریک سے ہی لی تھی۔ آپریشن کے دوران آریان کو چوٹ لگی تھی جس کی وجہ سے بار بار اس کے چہرے پر درد کی رمق واضح ہو رہی تھی۔ ایک نظر ہانم پر ڈالتا وہ مڑ کر دروازہ بند کرتے لاک لگا گیا تھا تو آریان کو لاک لگاتے دیکھ کر ہانم ایک دم سے گھبرائی۔ وہ ابھی سے ہی دیکھ رہی تھی جب آریان نظریں بغیر ہانم پر ڈالے اپنی شرٹ اتارنے لگا تو ہانم بولے بنا نہیں رہ سکی۔ آخر اسے اپنے بھولے بن والا ڈرامہ بھی تو سٹارٹ رکھنا تھا۔ آپ شرٹ کیوں اتار رہے ہیں؟ کھا جانے والی نظروں سے گھبرا کر اس کی جانب دیکھتی وہ منٹوں میں اپنا لہجہ اور انداز بدل گئی تھی۔ تمہاری نظریں ہیں مجھ پر؟ ہانم کے حواس بے ساختہ چہرے کو دیکھتے آریان نے اپنے قدم اس کی جانب بڑھا لیے تھے۔ دیکھیے میرے قریب مت آئیں۔ اسے اپنے قریب آتے دیکھ کر ہانم نے جلدی سے اپنی بک بند کرتے سائڈ پر رکھی اور خود صوفے کے پشت کے ساتھ لگ گئی۔ ڈر کیوں رہی ہو مجھ سے؟ آریان نے دیکھا کہ وہ گھبرا رہی تھی۔ ڈر اس کے چہرے سے واضح ہونے لگا تھا۔ آج سے پہلے تو اس نے آریان کو ایسے نہیں دیکھا تھا بلکہ وہ آریان کو اپنی جانب آتا دیکھ کر اندر سے خوش تھی مگر باہر سے ڈرنا سہمنا بھی ضروری تھا۔ بیک وقت وہ صوفے سے اٹھتی بھاگنے کی تیاری کرنے لگی مگر اس سے پہلے ہی آریان نے اس کا بازو پکڑ کر اسے روکا تھا۔ پلیز آپ شرٹ پہن لیں۔ ہانم نے فوراً ہی اسے اپنی نظریں جھکاتے ہوئے 2 قدم کی دوری اختیار کی۔ یہ دیکھ کر آریان بھی اس کی جانب بڑھا تھا۔ نہیں ابھی نہیں۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا اور 2 قدم وہ پیچھے لے رہی تھی۔ نہ جانے کیوں آریان کو اسے تنگ کرنے میں مزہ آ رہا تھا۔ مجھے آپ کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے۔ ایک نظر اس کے کثرتی مضبوط سینے پر ڈالتی وہ جلدی ہی نظریں چرا گئی تھی۔ تم میرے ارادوں پر شک کر رہی ہو؟ آریان پاشا اب مزید 2 قدم آگے لیا۔ آریان پاشا نے اب مزید 2 قدم آگے لیے تو ہانم بیچاری دیوار کے ساتھ ہی لگ گئی۔ شک کرنے والی حرکتیں آپ خود کر رہے ہیں۔ نظریں جھکائے اس نے سرگوشی نما انداز میں کہا تو آریان اب کی بار سنجیدہ ہوا تھا۔ یہ کاٹن اور آئل کی بوتل پکڑو۔ پاس ہی سائڈ پر پڑی کاٹن اور آئل کی بوتل اٹھا کر اس نے ہانم کی جانب بڑھائی۔ اسے سائڈ ٹیبل پر ہر وقت آئل اور کاٹن موجود ہوتا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھتی وہ اپنے سر کو جھٹکنے لگی۔ جو تم سوچ رہی ہو۔ آریان کا لہجہ ہر جذبات سے آری تھا لیکن ہانم کے ارد گرد خطرے کی گھنٹیاں بجی تھی۔ احمق لڑکا کاٹن کی بوتل تیل میں ڈبو کر احمق لڑکی کاٹن کو تیل میں ڈبو کر میری پشت پر لگاؤ۔ آریان کا دل چاہا اس کی عقل پر ماتم منائے۔ نہ جانے کیا سوچ رہی تھی وہ احمق لڑکی۔ تو اگلے ہی پل وہ اسے بوتل پکڑاتا اپنی زخمی پشت ہانم کی جانب کر گیا تھا جہاں رگڑنے کے کافی نشانات تھے۔ تیل کو کاٹن میں ڈبوتی وہ جلدی سے آریان کی پشت پر لگانے لگی۔ یہ چوٹ آپ کو کیسے لگی؟ آرام آرام سے کاٹن کو پھیرتے اس سے پوچھے بنا نہیں رہا گیا۔ اپنے کام پر دھیان دو، زیادہ سوالات نہ کرو۔ سپاٹ لہجے میں وہ بولتا اپنے درد کو کم کرنے کے لیے اپنی مٹھیاں بھیج گیا تھا تو ہانم اچھے سے اس کی پشت پر کاٹن کو گراتی اس لیے پانی لینے چلی گئی تھی۔ اب وہ چیزوں کو اپنے معمول کی عادت بنا رہی تھی تاکہ وہ آریان کی زندگی کا ایسا حصہ بنے جسے وہ کبھی بھلا نہ سکے۔ صبح کے 8 بج رہے تھے۔ زیام شاہ نہانے کے لیے نورے کے کمرے میں چلا گیا۔ زیام کے روم کا شاور نہیں چل رہا تھا جس وجہ سے وہ نورے کے کمرے میں آیا لیکن وہ کمرے میں نہیں تھی اسی لیے جلدی سے وہ واش روم میں بند ہو گیا۔ نہانے کے بعد وہ باہر آنے ہی والا تھا جب دروازے کا لاک کھولتے اس نے اپنے قدم دوبارہ سے پیچھے کی جانب موڑ لیے تھے۔ اس نے دیکھا نورے واش روم میں شیو کریم پڑی تھی۔ پھر ایک نظر شیشے پر اپنی بڑی ہوئی داڑھی کو دیکھتا وہ شیو کرنے کا سوچتا آگے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ دوسری جانب نورے آشمان کو ہانم کے حوالے کرتی خود نہانے کی غرض سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ وارڈروب سے کپڑے اور ٹاول لیتی وہ سیدھا واش روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اس چیز سے انجان کا زیام پہلے ہی سے اندر موجود تھا۔ وہ انٹر ہوئی پھر پلٹ کر جلدی سے لاک لگا گئی۔ اپنا دوپٹہ اتار کر سائڈ وال پر لٹکایا تھا۔ واش روم کے دروازے کے لاک کی آواز پر واش روم کے درمیان پر لگی ٹائپ شیشے کی دیوار کے پیچھے کی سمت ہوتے وہ نورے کو دیکھنے لگا جو اس بات سے انجان اب اپنی رنگز والا لاکٹ اتار رہی تھی۔ نورے کو دیکھ کر وہ باہر کی سمت آیا تو نورے کی یکدم سے نظر زیام پر پڑی جو بات گاؤن میں ملبوس تھا۔ اس سے پہلے کہ نورے اسے حق تک چہرے اور پٹی پٹی نظروں سے دیکھتی اور چلانا شروع کرتی تبھی زیام شاہ اس کے قریب پہنچ کر اس کی چیخ کا گلا گھونٹنے کے لیے اس کے منہ پر اپنا بھاری فولادی مردانہ ہاتھ رکھ گیا تھا۔ اگر اسے پتا ہوتا زیام اندر ہے تو وہ کبھی ہی یہ حماقت نہ کرتی۔ چلانا مت، کیوں یہ سب کو اکٹھا کرنا ہے؟ اپنے ہاتھ کو پکڑ کر مضبوط کرتے وہ شرارتی لہجے میں بولا۔ دفعتاً اسی وقت نورے اسے کھا جانے والے نظروں سے گھورتی خود کو چھڑواتی اس سے دور ہوئی تھی۔ آپ میرے واش روم میں کیا کر رہے ہیں؟ خونخوار نظروں سے اسے دیکھتی وہ تڑک کر بولی تو زیام معنی خیز مسکرایا تھا۔ نہانے آیا تھا۔ دفعتاً نورے نے جلدی سے اپنی نظروں کا زاویہ بدلا۔ اگر آپ نے نہانا تھا تو لاک لگا لیتے۔ بغیر اس کی طرف دیکھتی ارد گرد نظریں گھماتی وہ طنزیہ انداز میں بولی تھی۔ لگایا تھا، اب میں باہر ہی آنے والا تھا۔ پھر کیا ارادے ہیں آپ کے؟ اپنی کمر پر ہاتھ رکھتی وہ کینہ توز نظروں سے اسے دیکھتی پوچھنے لگی تو زیام شاہ کے چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔
اسی لمحے زیام نے نورے کو کھینچ کر دیوار کے ساتھ پن کیا۔ جو بھی ہوں مگر نیک تو ہرگز نہیں ہے۔ زیام کا نشیلا لہجہ۔ چھوڑے مجھے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ نورے نے دیکھا کہ وہ اپنی مخروطی انگلیاں اس کے بازو پر چلا رہا تھا، لیکن اس کے اس انداز میں نورے کا دل حلق میں آ گیا تھا۔ شش، خاموش نورے۔ نورے کے بوجھل آنکھوں میں دیکھتے زیام شاہ نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھتے اپنی پیشانی نورے کی پیشانی کے ساتھ ٹکرائی تو اسی لمحے نورے کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑی تھی۔ نورے، مجھ سے دور مت جاؤ، زیام شاہ کے قریب رہو۔ زیام شاہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ زیام شاہ چاہتا ہے، تم سے محبت کرنے لگا ہے۔ مسرور سا بولتا وہ نورے کے کان میں رس کھول رہا تھا۔ دفعتاً زیام کے اظہار محبت نے اس کے دل کے بند دروازوں کو کھول دیا، جیسے ایک نئی زندگی میں اس نے قدم رکھ دیا ہو۔ ابھی وہ اس میں اچھی طرح کھویا بھی نہیں تھا جب اچانک سے واش روم کے دروازے پر دستک ہونے لگی۔ نورے، نورے، ایشی رو رہا ہے یار، جلدی کرو۔ خانم کی آواز ان دونوں کے سماعتوں سے ٹکرائی تو نورے نے یکا زیام کو دیکھا جو اب مسکرانے لگا تھا۔ نورے، تم بول کیوں نہیں رہی؟ اگر تم اندر نہیں ہو تو پھر اندر کون ہے؟ خانم نے دوبارہ سے آواز لگائی تو اس بار وہ دونوں ہم آواز بولے، میں۔ یہ ایک لفظ جو ان دونوں کی زبان سے ایک ساتھ ادا ہوا تھا۔ نورے نے اسی وقت کھا جانے والی نظروں سے زیام کو دیکھا جس کی ہنسی بس چھوٹنے ہی لگی تھی۔ دوسری جانب باہر کھڑی خانم ان دونوں کی ملی جلی آواز سن کر ایک دم شرمندہ ہوئی تھی۔ خانم، تم جاؤ، میں آتی ہوں، نورے نے عجلت میں بولا، پھر ایک برہم نگاہ زیام پر ڈالتے وہ دروازے کی جانب بڑھی تھی۔ تھوڑا سا دروازہ کھولے اس نے باہر منہ نکال کر دیکھا خانم باہر نہیں تھی، اس لیے وہ جلدی سے باہر آتی چینجنگ روم میں بند ہو گئی تھی۔ پورے 2 دن کے بعد آج وہ آفس گیا تھا۔ ارادہ تالیہ کو اچھے سے نظر انداز کرنے کا تھا مگر وہ آفس آئی ہی نہیں تھی۔ وہ کہاں تھی یا کہاں ہوگی یہ سوچ کر باران کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی، جس وجہ سے اس نے اپنی سوچ پر مجبور ہو کر اپنا موبائل نکالا اور تالی کی فوٹیج دیکھنے لگا۔ لیکن اس وقت کا جو منظر اسے دیکھنے کو ملا وہ حیران کن تھا۔ باران پھیلی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تالیہ نے ہاتھ میں ایک موٹا کالا سانپ پکڑا ہوا تھا اور وہ سانپ بار بار اپنی زبان باہر نکال رہا تھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے تالیہ اس سانپ کو اپنے قریب لے آئی، مگر آگے کیا ہوا اسے یہ پتہ نہ چلا۔ لاکٹ کی بدولت صرف اسے آدھا منظر دکھائی دیا۔ وہ اس سانپ کو خود کے قریب کیوں لے کر آئی، وہ یہ بات سمجھنے سے قاصر تھا۔ کیا تالیہ کو سانپوں کا شوق ہے؟ باران نے اندازہ لگایا اور پھر نظریں موبائل کی اسکرین پر مرکوز کی جہاں تالیہ سانپ کو پنجرے میں بند کرتی اب وہیں پر ڈھہ گئی تھی۔ پرسوچ انداز میں اس نے موبائل کو سامنے رکھا۔ اچانک اس کے ذہن میں خیال آیا کہ اس نے تو ڈاکٹر کو کال کرنی تھی تالیہ کی بلڈ سیمپل رپورٹس کے لیے۔ موبائل کو تھامے باران نے ڈاکٹر کا نمبر ڈائل کیا کیونکہ وہ اس دن صبح ہی نکل پڑے تھے، جس وجہ سے باران کی ڈاکٹر سے کوئی بات نہیں ہو سکی تھی۔ ہیلو ڈاکٹر، میں باران خانزادہ بات کر رہا ہوں۔ کال پک کرتے ہی باران نے اپنا تعارف کروایا۔ دوسری جانب ڈاکٹر نے اسے پہچان لیا تھا۔ آپ میری وائف کا بلڈ سیمپل لے کر گئے تھے، پھر کچھ پتہ ہی نہ چلا وہ کس چیز کی ایڈکٹ ہے، باران نے تشویش سے پوچھا تو ڈاکٹر نے معذرت طلب لہجے میں جواب دیا، سوری مسٹر باران، وہ سیمپل ہسپتال میں ہی تھی لیکن جب کل ہم اسے ٹیسٹ کرنے کے لیے لیبارٹری میں لے کر جانے لگے تو وہ سیمپل وہاں نہیں تھی، پتہ نہیں کہاں گم ہو گئی۔ اگر آپ دوبارہ سے سیمپل دیں تو ہم رپورٹ بنا دیں گے۔ ڈاکٹر کا لہجہ دھیما اور معذرت سے بھرا ہوا تھا۔ یک باران نے اوکے بول کر رابطہ منقطع کر دیا۔ باران اس چیز سے انجان تھا کہ جب تک تالیہ نہ چاہے وہ اس کی چیزوں تک نہیں پہنچ سکتا، پھر کیسے ممکن تھا اسے تالیہ کا راز پتہ چل جاتا۔